لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه مثل القابض على الجمرة بكفه. صلوات پر محمد وآل محمد. اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر برادر عزیز جناب رضا بھائی بندے علی کے والد مرحوم اقبال پیار علی بندے علی مرحوم کی روح کو سال سلام فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، سرور کائنات ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر، یأتی علی الناس زمان، ان قریب ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر کہ جہاں الصابر علی دینہ، کہ جو شخص اپنے دین پر عمل کر رہا ہوگا، شریعت کے اوپر عمل کرنے کی خاطر صبر کر رہا ہوگا، اس کے لیے یہ صبر اتنا سخت ہو جائے گا مثل القابض علی الجمر بکفہ، جس طریقے سے کوئی شخص جلتا ہوا دہکتا ہوا پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہو۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں آخر الزمان کے لیے۔ بعض لوگوں نے آخر الزمان کو رسول اکرم کا زمانہ سمجھا، بعض لوگوں نے آخر الزمان کو امام زمانہ کا جو ہے وہ زمانہ کہا ہے، لیکن جو آخری زمانہ ہے بطور قطع وہ وقت ہے کہ جو ظہور حضرت سے پہلے کا ہے، یعنی ہم اور آپ جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تقریباً آخر الزمان کہلانے لائق ہے۔ رسالت ماں فرما رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی کنسرن اور ایک بہت بڑی فکر جو پریشانی والی ہے وہ ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے اوپر کہ ایمان اور دین کو بچانا بے حد سخت ہو جائے گا۔ یعنی وہ حالات ایسے ہوں گے کہ جمرہ کہتے ہیں بہت لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، وہ پتھر جو آگ کے اندر گرم کیا جائے سرخ ہو جائے، اور اس کو ہاتھ میں پکڑنا کتنا سخت ہوگا، نہ آپ سے بنے گا ہاتھ میں رکھتے ہوئے، نہ آپ سے بنے گا نیچے پھینکتے ہوئے، اتنا سخت ہو جائے گا زمانہ۔ اب یہ حدیث وہ ہے کہ جس کو آپ مرتب سنتے رہتے ہیں۔ صرف جو میں نے 15 شعبان کو ایک بات کہی تھی، گزشتہ جمعرات کو ایک بات کہی تھی، گزشتہ جمعرات کو گفتگو یہ تھی کہ ہم اور آپ کس امام کے انتظار میں ہیں۔
وہ امام کے جو ہمارے ذہنوں کا تخیل ہے یا وہ امام کے جو واقعاً روایات بیان ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ اب یہ جو معرفت حاصل کرنا ہے اس امام کی کہ جو امام واقعاً ظہور فرمائیں گے، کہ جس کا واقعاً ہمیں انتظار، وہ امام نہیں جس کے ہم منتظر ہیں، وہ امام نہیں جس کے ہم منتظر ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنے ذہنوں کا خدا اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ہم اس امام کے منتظر نہیں ہیں کہ جو ہماری ذہنوں کی خلاقیت ہے، جو ہمارے ذہنوں کا تصور، بلکہ ہم اس امام کے منتظر ہیں کہ جو واقعاً روایات بیان کیے گئے۔ اب اس امام کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ اور عنصر یہ ہے کہ ہم یہ حالات اور کیفیات جو آخر زمان میں ہونے والے ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ رسالت مآب اپنے زمانے میں لوگوں کو آگاہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، بعض روایات میں یہ جملہ بھی ایڈڈ ہے کہ فَإِن كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ ذِئْبًا وَإِلَّا أَكَلَتْهُ الذَّبَائِحُ، اس زمانے میں ہر ایک آدمی کو بھیڑیا بننا پڑے گا، چونکہ اگر وہ بھیڑیا نہ بنے تو دوسرے بھیڑیے اس کو کھا جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بن جائے۔ رسالت مآب اس زمانے کی، اور تقریباً یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر انسان جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے والے اس کو دھوکہ دے دیں گے، ایسا میں سنتے رہتے ہیں ہم اور آپ۔ اگر انسان خود کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کر رہا ہے تو وہ خود دھوکے میں آ جائے گا۔ تقریباً حالات ایسے ہو گئے مولانا، ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم جھوٹ کے شکار ہو جائیں گے، اگر ہم دھوکہ نہیں دیں گے تو ہم دھوکے کے شکار ہو جائیں گے، اگر ہم کوئی برائی نہ کرے تو ہم خود برائی کے کیا ہو جائیں گے۔ یعنی رسالت مآب فرما رہے ایسا زمانہ آ جائے گا، وہ زمانہ ہم اور آپ آج we are witnessing that time۔ ایک حدیث میں نوے امام فرماتے ہیں، امام جواد علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں صرف روایات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور عین کلمات دیکھیے، اگر ہم جو ہے وہ اپنی، ہمارے سامنے روایت ہے، ہم صرف ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنا سکتے ہیں، جلدی بات ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اگر وہ باتیں آپ کو صرف اپنی زبانی جو اردو زبان میں ہم بیان کر رہے ہیں تو میری جو ہے وہ خطا کار گناہگار زبان سے جو کلمات نکلیں گے اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جتنا جو ہے وہ امام معصوم کے وجود مبارک سے جو کلمات نکلے اس کا اثر شاید انشاءاللہ ہماری جانوں پر ہو، تو ہم کم سے کم سمجھیں کہ امام کس خطرے کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ قلت له یا ابن رسول اللہ، مولا یہ بتائیے، میں دھیرے دھیرے اس کیفیت کی طرف آ رہا ہوں جو آخر الزمان میں ہونے والی ہے۔ تو نبی امام سے کسی نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ لما سمی القائم، کہ امام کو قائم کا لقب کیوں دیا گیا ہے؟ قائم یعنی وہ کہ جو قیام کرے، جو اسٹیبلش کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ تو امام نے فرمایا لأنہو، کیونکہ یقوم، وہ قائم قیام اس وقت کرے گا کہ بعد موت ذکرہ، کہ جب ان کے ذکر، ان کی یاد کو بالکل بھلا دیا جائے گا، اس وقت وہ قیام کریں گے، یعنی بالکل امام زمانہ کو بھلا دیا جائے گا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم دوسروں کی بات نہیں کریں، اپنی زندگیوں میں انسان ٹٹول کے دیکھے کہ ہم سب سے پہلے کس سے کنیکٹ ہوتے ہیں جب مشکل آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، یعنی ہماری زندگیوں میں ہر چیز کی پرائیورٹی ہے سوائے امام زمانہ کی بعض اوقات۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ذکر امام زمانہ بھلایا جا رہا ہے۔ امام کا جو ذکر ہے، امام کی جو یاد ہے، لأنہ یقوم بعد موت ذکرہ وارتداد اکثر القائلین بامامتہ۔ اللہ اکبر۔ کیوں امام قائم کو قائم کہا گیا؟ چونکہ وہ اس وقت قیام کریں گے جب ان کی یاد کو بھلا دیا جائے گا اور اکثر ان کو ماننے والے دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ دین سے کیا ہو جائیں گے؟ مرتد یعنی کون؟ یعنی جو بے دین ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ امام زمانہ اور میں نقل کفر نہ باشد، امام ہے ہی نہیں، مہدی کوئی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، خاکم بدہن کوئی کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ تھا۔ یہ جو ہم سے بار بار وعدہ کہا اگر ہوتے تو آ جاتے، اگر ہوتے تو آثار نظر آتے۔ ہاں آج کل یہ ہوتا ہے، اگر خدا ہے تو دکھائی دے کہاں ہے خدا، اگر خدا ہے تو ایک مسلمان کی پریشانیوں میں کیوں ہے؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب امام کے ماننے والے خود یہ کہیں گے کہ اگر امام زمانہ ہوتے تو ہم پر یہ حالات نہ طاری ہوتے۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی امام۔ اب چھٹے امام کی روایت جس کے لیے مجھے میں آپ کو زحمت دی ہے، تقریباً 10-12 منٹ لگیں گے اس روایت کو، روایت بہت طولانی ہے، تقریباً اگر میں پڑھنا چاہوں تو شاید 40-45 منٹ لگیں، 1 گھنٹہ لگے، لیکن میں صرف وہ کلمات کی جو آپ تک پہنچانا ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں کم از کم اندازہ ہو جائے کہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس بات کو تفصیل کے ساتھ میرے خیال سے آئندہ جمعرات کو جو ہے وہ رمضان کی مجالس جو ہے وہ
سلسلہ گفتگو شروع ہو جائے گا تو اس میں کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امام زمانہ سے مرتبط جو ہے کچھ جلسات انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اور اللہ نے انشاءاللہ اگر توفیق دی تو شاید میں روایت اس میں کمپلیٹ کر دوں. یہ روایت بڑی دلچسپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بہت غور سے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم کس چیز کے نہ ہونے کا احساس نہیں کر رہے ہیں. جملہ سمجھ میں آ گیا؟ کس چیز کے نہ ہونے کا احساس ہی نہیں کر رہے. یعنی ہمیں اتنا زیادہ نقلی آرٹیفیشل چیزوں کی عادت ہو گئی ہے کہ اوریجنل کی ہمیں فکر ہی نہیں پڑی ہے. ہمیں مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہم فوراً دل و دماغ اور زبان سے جو بات نکلتی ہے کسی دوست کی یاد آ جاتی ہے، کسی بڑے آدمی کی یاد آ جاتی ہے، کسی ایسے کی جو ریسورسفل آدمی ہے اس کی یاد آ جاتی ہے. جب بھی کوئی مشکل ہوگی میں کوئی نہ کوئی یاد آ جائے گا، سوائے امام نہ ہو ایسا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی گناہگار کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں. کیا ہے روایت؟ روایت ہے کہ دیکھیں آپ رسول اکرم کی کنسرن میں نے آپ کو بتا دی، نویں امام کی کنسرن آپ کے سامنے ظاہر کر دی، چھٹے امام کی کنسرن کیا ہے، نگرانی ان کی فکر کیا ہے، کیا کس چیز کو لے کر پریشان ہے امام. صدیر جو ہے وہ امام کے جو ہے ایک بڑے جلیل القدر صحابی اور شاگرد ہیں، جناب صدیر ہیں، مفضل ہیں، ابو بصیر ہیں اور ابان بن تغلب. کہتے ہیں کہ ہم چاروں چھٹے امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد امام سے ہم نے ملاقات کرنا چاہی. فَرَأَيْنَاهُ جَالِسًا عَلَى التُّرَابِ. کیوں کہہ رہے ہیں صدیر اس بات کو؟ چونکہ امام معمولاً مٹی کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے. ہم نے دیکھا کہ امام کہاں بیٹھے ہیں؟ مٹی پر بیٹھے ہیں، جالسن زمین پر، مٹی پر، خاک پر بیٹھے ہیں. یعنی کچھ ایسی ہی بات تھی جو یہ کہہ رہے ہیں، ورنہ اگر عام روٹین میں امام جہاں بیٹھتے وہاں بیٹھے ہوتے تو یہ بات وہ نہ کہتے. امام میں نے دیکھا مٹی کے اوپر بیٹھے ہیں. علیہ مسح خیبری متوق بلا جیب مقصر الکمین. میں نے دیکھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کے اوپر ایک ایسا کرتا ہے، پیراہن ہے کہ جس کا کالر نہیں ہے، جس کی آستینیں بہت کوتا ہیں، اور بہت ہی سخت لباس قسم کا لباس، معمولی لباس، امام بیٹھے ہوئے خاک کے اوپر. اور کیا کیفیت ہے؟ وَهُوَ يَبْكِي بُكَاءَ الْوَالِدِ تَقْلَا. امام بلند آواز سے اس طرح رو رہے ہیں جس طرح بوڑھا باپ اپنے جوان کے جنازے پر رو رہا ہوں. خاک پر بیٹھے ہیں اور اس طرح گریا کر رہے ہیں کہ بہت ہی مصائب اور مصیبت کی کیفیت ہے. یہ امام کیوں گریا کر رہے ہیں اس کو سنیں ہم، اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ سن لیں اس روایت کو، کہ بلکہ اس روایت کی برکت سے کچھ میرے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہو جائے. رمضان سے پہلے، امام کے ظہور سے پہلے ان کو در کر سکے. امام کیا رو رہے ہیں؟ امام جو ہے صدیر کہتے ہیں کہ میں نے امام کو دیکھا، امام اس طرح سے بیٹھے ہیں، ذات الکبد الحرہ، جس طرح سے کسی کے جگر میں آگ لگ گئی ہو، دل میں آگ لگی ہوئی ہو. امام اس طرح گریا کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی جوان بیٹے کے جنازے پر بوڑھا باپ گریا کر رہا ہوتا ہے. ہائے ہائے. کیا کہہ رہے ہیں صدیر؟ یہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ امام یہ فرما رہے ہیں، کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کو چھٹے امام خطاب کر رہے ہیں. ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن خطاب کس لیے کر رہے ہیں؟ سنیے گا کیوں خطاب. کیا خطاب ہے؟ سیدی غیبتک نفت رقادی وضیقت علی مہادی وابتزت منی راحت فؤادی. اے میرے سید و میرے سردار، میرے آقا، آپ کی غیبت نے میری نیند کو اڑا دیا ہے، آپ کی غیبت نے میرے بستر کو تنگ کر دیا ہے، آپ کی غیبت نے وابتزت منی راحت فؤادی، آپ کی غیبت نے میرے دل کے سکون کو ختم کر دیا ہے. رو رہے ہیں امام آنسوؤں سے. فرماتے میں نے دیکھا، ابھی میں نے وہ باتیں چھوڑ دی، امام صدیر کہتے میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے ایسے آنسو ٹپک رہے ہیں کہ چہرے کا رنگ متغیر ہے اور داڑھی سے باقاعدہ آنسو گر رہے ہیں. اور امام اس طرح کہہ رہے ہیں کہ سیدی، اے میرے آقا، اے امام مہدی، آپ کی غیبت سے مجھے اتنی تکلیف ہے. There is something missing. امام کہہ رہے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور ہم اور آپ بالکل سکون و چین سے. یہ کانفلکٹ ہے. میں آپ بیچارہ ہم متوجہ ہوں، یہ کانفلکٹ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ آف وے آف لائف میں اور چھٹے امام جس چیز پر گریا کر رہے ہیں. امام اس طرح گریا کر رہے ہیں کہ مولا، آپ کی غیبت، آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے میرے دل کا چین چھن چکا ہے، آنکھوں کی نیند جا چکی ہے، بستر تنگ ہو چکا، آرام یعنی ختم ہو چکا ہے. امام فرماتے ہیں سیدی غیبتک اوصلت مصابی بفجائک الابد. آپ کی غیبت، آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے جو غم میں محسوس کر رہا ہوں وہ لگتا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی امام، چھٹے امام، ان حالات کو، آخر الزمان جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے یہ حالات ہیں
کہ امام کہہ رہے ہیں اس پہ ہمیں رونا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہماری زندگیاں اتنی کمفرٹیبل ہو گئی ہیں وداؤٹ آر امام کہ ہمیں بالکل فکر ہی نہیں ہوتی کہ وی آر مسنگ سم تھنگ، کچھ کھویا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں محسوس نہیں ہوتا. حقیقت ہے یہ، ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں واقعا یاد نہیں آتی امام زمانہ کی. جب ہاں کچھ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، جاب پر بن گئی، صحت پر بن گئی، مرنے لگا کوئی، یا گلے تک جو ہے موت آ گئی، جان آ گئی، تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں یا مولا مجھے بچا لیجیے مولا، اس وقت ہمیں تھوڑا سا یاد آ جاتی ہے. ورنہ یوزول روٹین میں صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کتنی دفعہ چھٹے امام رو رہے ہیں کہ غیبت میں جو ہونے والا ہے بہت سنگین ہے. کیا ہونے والا ہے؟ صدیر یہ کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس گیا ہوں، میں نے امام سے کہا، اب طولانی امام کے بہت سے بیانات ہیں، امام رو رہے ہیں کہ ایسی مصیبتیں آئیں گی مولا کے اے سید و آقا، ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ یہ برداشت قابل نہیں ہے، وہ مصیبتیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ نور چلا جائے گا. پھر صدیر قریب آتے ہو کہتے ہیں کہ فَاسْطَارَتْ عُقُولُنَا وَلَهَنْ، امام کے شاگرد ہیں، یہ جو 4 لوگوں کے نام شروع میں ہیں یہ بڑے عظیم اور جلیل القدر جو ہے وہ امام کے کمپینینز اور اسٹوڈنٹس ہیں. صدیر یہ کہتے ہیں کہ فَاسْطَارَتْ عُقُولُنَا وَلَهَنْ وَتَصَدَّعَتْ قُلُوبُنَا جَزَعًا، یعنی امام کو کبھی ہم نے اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور امام کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہماری عقلوں کا فیوز ہو گیا جسے کہا جائے، میں اپنی زبان میں کہوں کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امام اس ایسے کیوں گریا کر رہے ہیں، آخر کون ہے سیدی، کون ایسے ہیں یہ حالات. وہ تصدت قلوبنا جزعان، ہمارے دل بیٹھے جا رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیا ایسی مصیبت آ گئی. من ذالک الخطب الحائل وحادث الغائل، کہ جو امام اس طرح بیان کر رہے ہیں جو ہونے والا ہے. وَظَنَنَّا أَنَّهُ سَمَتْ لِمَكْرُوحَةٍ قَارِعَةٍ أَوْ حَلَّتْ بِهِ الدَّهْرُ الْبَاقِيَةُ، مجھے لگتا ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید امام کے اوپر کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، جو امام اس طرح سیدی سیدی کہہ کر گریہ فرما رہے ہیں. ہم قریب گئے فقلنا لا ابک اللہ یا ابن خیر الورا، کہ اے بہترین مخلوق کے بیٹے، اے خاتم الانبیاء کے بیٹے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہ آخر کیا ماجرا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عینیک من ایت حادثۃ تستنفذ دمعتک وتستمطر عبرتک، میں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بارش کے قطروں کی طرح آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں. ایت حالت حمت علیک هذا المأتم، کس کیفیت نے یہ ماتم اور یہ جو افسوس ہے یہ آپ کے اوپر کیوں طاری ہو گیا مولا. اب یہ سوال تھا کہ مولا یہ آخر کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدی آپ کی غیبت، سیدی آپ کی غیبت. اب یہ ہمارے آپ کے لیے میسج ہے. امام نے فرمایا، اور پھر سے صدیر کہتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ قال فزفر الصادق علیہ السلام زفرة انتفخ منها جوفه واشتد عنها خوفه. میں نے دیکھا کہ امام سے جب میں نے سوال کیا، اکثر ایسا ہوتا ہے، اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کسی بہت غمگین حالت میں کسی سے کوئی سوال کر لیں تو وہ ایک گہری ٹھنڈی سانس لیتا ہے. تو بلا تشبیہ امام نے کہا، اس طرح امام نے گہری سانس لی. روایت میں ہے کہ امام نے گہری سانس لی، فزفر زفرتن انتفق منها جوفه، کہ اتنی گہری سانس لی کہ امام کا شکم مبارک جو ہے وہ پھولا. اور پھر اس کے بعد امام کا غم اور زیادہ ہو گیا، اور امام نے فرمایا وَيْلَكُمْ نظرت فی کتاب الجفر صبیحۃ هذا اليوم، میں نے صبح آج دن کی شروعات میں اس کتاب جفر کو پڑھا جو ہمارے پاس ہے. کتاب جفر، ائمہ کے پاس کچھ خاص کتابیں تھیں، جو ہے وہ مصحف فاطمہ ہے، کتاب جفر ہے، تو وہ کتاب میں نے پڑھی. وَهُوَ الْكِتاب، یہ کتاب کون سی ہے؟ وَهُوَ الْكِتَابُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعِلْمِ الْمَنَايَا وَالْبَلَايَا وَالرَّزَايَا، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور جو امتحانات ہیں اس میں مذکور ہیں. وَعِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک تمام علم کیا ہے اس کتاب میں موجود ہے. میں نے وہ کتاب پڑھی، اور یہ کتاب کیا ہے؟ الذي خص الله به محمدا وائمه من بعده عليهم الصلاه والسلام، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو رسول اللہ اور ائمہ سے مخصوص ہے. یہ کتاب صرف ہمارے پاس ہے. ہم نے اس کو کھول کے کچھ حالات پڑھے، اور کیا حالت پڑھی؟ وتأملت منه مولد قائمنا، میں نے اپنے قائم، ہمارے خاندان کے جو قائم ہیں، دین کے جو قائم ہیں، دنیا کے جو قائم ہیں، یعنی امام زمانہ جو ہے، ان کی ولادت کی کیفیت کو پڑھا. وغیبتہ، اور ان کی غیبت کی کیفیت کو پڑھا. وابطاءہ، اور اس غیبت کے طولانی اور ڈیلے کو پڑھا اور دیکھا. وطول عمرہ، اور ان کی طولانی عمر کو دیکھا. وبلوى المؤمنین فی ذلک الزمان، اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے مؤمنین کا اس زمانے میں امتحان ہونے والا ہے، کس طریقے سے مومنین کے اوپر اس زمانے میں پریشانیاں آنے والی ہیں.
وَتَوَلُّدَ الشُّكُوكِ فِي قُلُوبِهِمْ، پریشانیاں کس نوعیت کی ہوں گی کہ ان کے دلوں میں امام کو لے کر شکوک پیدا ہونے لگیں گے. یہ کس کی بات ہے؟ کافروں کی بات ہے، مشرکوں کی بات ہے، منافقین کی بات امام کر رہے ہیں، یہودیوں کی بات ہے، کرسچنز کی بات ہے، ہندو، کس کی بات ہے؟ ہاں کسی کی بات نہیں، مؤمنین کی بات ہے، میری بات ہے. آپ تو سب بہتر جانتے ہیں، آپ کی اہل معرفت ہیں. مجھ جیسے لوگوں کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خدا بچائے، واقعا خدا بچائے ایسے شکوک سے. وَتَوَلُّدَ الشُّكُوكِ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اس زمانے میں مؤمنین کے قلوب میں شکوک پیدا ہونے لگیں گے، ڈاؤٹس پیدا ہونے لگیں گے امام کو لے کر. امام ہے نہیں ہے، پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، تھے کبھی نہیں تھے، معاملہ کیا ہے؟ یہ شکوک پیدا ہونے لگیں گے. من طول غیبتہ، اتنی طولانی غیبت ہو جائے گی کہ لوگوں کے دلوں میں کیا؟ شک پیدا ہونے لگے گا. وَإِرْتِدَادَ أَكْثَرِهِمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور اکثر مؤمنین اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، پھر جائیں گے. یہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ عجیب کیفیت ہے. یہ عجیب کیفیت ہے کہ انسان کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مؤمنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، عام آدمیوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. وہ زمانہ آ جائے گا کہ امام نے فرمایا وَخَلْعِهِمُ الرِّقْبَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ، اور وہ اسلام کا جو توق ہے یا اسلام کی جو ڈوری ہے اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیں گے. یعنی الولایہ، ولایت کی ڈوری کو چھوڑ دیں گے، ولایت کو چھوڑ دیں گے. اسلام بظاہر ہوگا لیکن ولایت کو چھوڑ دیا گیا ہوگا. آج بعض اوقات ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو جس طریقے کی ولایت ہونا چاہیے تھی ولایت نہیں ہے، جس طریقے کا دین ہونا چاہیے تھا وہ دین نہیں ہے. یعنی بعض اوقات امام زمانہ کا نام لے کر امام زمانہ کے مقصد کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. دین ہو گیا ہے، دین کھیل بن گیا ہے، دین مذاق بن گیا ہے. ائمہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو متدینین ہیں ان کے لیے دین کو ہاتھ میں رکھنا، باقی رکھنا ایک جلتے انگارے کی مانند ہے. متدینین کے لیے، یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی، مؤمنین کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ زمانہ آ جائے گا کہ انسان سمجھ میں نہیں آ پائے گا اس کے شبہات کی وجہ سے حق کیا ہے باطل کیا ہے. یعنی جب وہ زمانہ آ جائے کہ جناب زہرا سیدہ نساء عالمین کی محبت کا دعویٰ بھی کیا جائے اور ان کے قاتلوں سے اظہار محبت بھی کیا جائے. یہ کتنا مسئلہ ڈاؤٹ فل ہے، یہ کتنا مسئلہ پیچیدہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں کی نسبت بھی ہم نرم گوشے رکھتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا خطرناک، اور یہ ہم اور ہمارے لباس میں، اسی لباس میں لوگ بیٹھ کر مولا کا نام لے لے کر مولا کے دین کے خلاف باتیں کریں گے. تبھی تو شک پیدا ہوگا. اچھا مومنین کے دل میں شک کیا پیدا ہوگا؟ مجھے بتائیے نا. سوچنے والی بات ہے، وقت نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے. کیا مومنین آج کے زمانے میں یہ سوچیں گے کرسچینٹی حق ہے؟ یہ شک پیدا ہونے لگے گا؟ یہ شک تھوڑی پیدا ہوگا. یہ شک پیدا ہوگا ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرنے لگے پوجا، یہ شک پیدا ہونے والا. یہ شک نہیں، اس شک کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ ایسے شکوک کی بات ہو رہی ہے جس پہ صادق آل محمد آنسو بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ غیبت، آپ کی غیبت اتنی طولانی ہو گئی ہے کہ میرے دل کا سکون چھن گیا. چھٹے امام فرما رہے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ we have to be very careful. کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ ہم اور آپ یہ شک نہیں کریں گے کہ نعوذ باللہ کہ جو ہے وہ کیا اسلام حق پر ہے یا یہودیت حق پر ہے. یہ تھوڑی شک آنے والا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ انسان نہیں we are safe. ہم ایسی بات نہیں ہے ہمارے دل میں کہ ہم کل شراب پینے لگے. یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں. مومنین جو ہے نعوذ باللہ مطلب شراب کی طرف، زنا کی طرف، ان چیزوں کی طرف تھوڑی جانے والے ہیں. بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات کچھ ایسی سنجیدہ، حساس اور خطرناک ہے کہ چھٹے امام گریہ فرما رہے ہیں مومنین کو لے کر. وَارْتَدَّ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ، اکثر مومنین کیا ہو جائیں گے؟ مرتد. کس کو لے کر مرتد ہو جائیں گے؟ روایات میں ہے کہ جب 12ویں امام آئیں گے تو اکثر لوگ 12ویں امام کے ساتھ چلیں گے اور آخری مراحل میں فلٹر ہو جائیں گے. یعنی وہ یہ ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے کب فلٹر ہو جائیں گے. کب فلٹر ہو جائے گی؟ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسا ہم سے چاہیں گے کہ جس میں ہمارے پرسنل انٹرسٹ خطرے میں پڑ جائے. یہی تو ہوگا، ورنہ کیوں وہ لوگ فلٹر ہو جائیں گے؟ ایسے ہی تو ہوگا کہ کچھ ہماری ایسی چیزیں ہوں گی کہ دنیا میں اس وقت ہم نے اپنی عقل کو اس کے حساب سے تربیت نہیں کی.
اب جب امام ہم سے کہیں گے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے تو ہم کو لگے گا مولا یہ تو نیا دین ہے، یہ تو مولوی صاحب نے ہمیں ممبر سے کبھی نہیں بتایا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں رمضان میں مجلسیں سنی، محرم میں مجلسیں سنی، اور عشرے کیا، اور فاطمیہ اور خمسے اور ڈھمکا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن فاطمیہ میں کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ قاتل کون ہے، نہیں بتایا گیا، بتایا ہی نہیں گیا ہم کو۔ تو اب جب وہ برات کے اظہار کا موقع آئے گا تو ہم کہیں گے نہیں ان کو تو بڑا ہم اچھا سمجھتے تھے، ہاں ان نے تو دین کے لیے خدمات کی تھی۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم کو شوگر کوٹڈ کیا، جب ہم کو نقلی چیزوں کی عادت ہو جائے تو اصلی چیز ہضم نہیں ہوتی، نہیں ہو پائے گی۔ آپ کو وہ فیکٹری کا بنا ہوا مکھن اگر اس کی عادت ہو جائے تو دیسی گھی نہیں کھا پائے گا بچہ، نہیں کھا پائے گا، یہ فیکٹ ہے۔ ہمیں اس وقت اتنا نقلی چیزوں کی عادت ہو گئی ہے، اتنا زیادہ ہم دنیا کے مادی چیزوں پر اپنے آپ کو، اپنا ہمارا توکل ان کے اوپر زیادہ ہے، امام کے اوپر کم ہے۔ لہٰذا حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، انسان کو چاہیے انشاءاللہ اب اس کی ریمیڈیز کیا ہے، اس کے آثار کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں بیان ہوں گی آنے والی گفتگو میں۔ لیکن یہ جو امام، چھٹے امام اس طرح گریہ فرما رہے ہیں، یہ میرے عزیزوں، میرے لیے شاید کہنا یہ چیز آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اس کا تصور کریں کہ جنازہ پڑا ہوا ہے جوان بیٹے کا اور ایک باپ گریہ کر رہا ہے، تو صدیر یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام اس طرح گریہ کر رہے ہیں کہ گویا جوان کے جنازے پر باپ گریہ کرتا ہے، اتنی شدت کے ساتھ گریہ، یا سیدی کہہ کر کہ آپ کی غیبت نے ایسا کچھ کر دیا ہے۔ آپ کی غیبت نے کیا کر دیا ہے؟ وہ جو آپ کی غیبت کو سوچ کر چھٹے امام رو رہے ہیں، ہم تو نہیں رو رہے ہیں اس طرح سے، ہم تو بڑا خوش ہیں، ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے وہ میچ اپ نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ ایسا ہے کہ جو ہمیں پریشان ہونا چاہیے، جو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر ہم فکر مند نہیں ہیں تو شاید ہمارے ذہنوں میں انتظار کا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے۔ انشاءاللہ بس یہیں سے میں بعد والی گفتگو کو شروع کروں گا۔ اب یہ جو آخری میں لوگ فلٹر ہو جائیں گے، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہو چکی ہے، اینڈ ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف۔ کب ہوا یہ؟ کربلا میں جب امام حسین نکل رہے تھے تو باقاعدہ امام نے ہر ایک کو بلایا ہے، سب کو بلایا ہے، خط لکھ کر بلایا ہے، خطبے دے کر بلایا ہے، لیکن پہنچے کتنے؟ 100 یا 72 جو فکسڈ ہمارے پاس جو ہے وہ نمبرز ہیں۔ کیوں ایسا کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا مسلمانوں کا مجمع لیکن صرف اتنے سے شہداء، ہینڈ فل آف شہداء۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ انسان اس وقت جب بلایا جائے گا تو فلٹر ہو کے اچھے خاص لوگ فلٹر ہو گئے تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام شب عاشور ایک مرتبہ اور اس فلٹر سے گزارتے ہیں اپنے خاص اخص لوگوں کو، بالکل جو اسپیشل ایلیٹ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ سب سے کہا دیکھو کل کا جو دن ہے یہ اعداء میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اصحاب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر چلے جاؤ گے تو جان بچ جائے گی۔ امام نے باقاعدہ امام نے کہا، تاریخ مقاتل لکھتے ہیں، لیکن تمام اصحاب نے کہا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ امام نے پھر ایک دفعہ ایک مرحلہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے، دیکھیں یہ انسان غور کی تاریخ نہیں ہے، ہمیں آپ کی صرف اور صرف رونا ہے، ہمیں آنسو بہانا ہے، دل ہمارا وہ ہونا چاہیے محزون، لیکن یہ صرف اس لیے نہیں ہے۔ جب امام ہمارے آئیں گے تو ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ امام نے دوسری چیز دی، امام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شرم آ رہی ہے تو میرے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم امام کو چھوڑ کر آ گئے تو کہنا امام نے خود اس بچے کی جان بچانے کی خاطر ہم کو کہا آ جاؤ، تو تمہیں شرمندگی نہیں۔ کتنے مہربان امام، تمہیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اصحاب کون ہیں؟ یہ فلٹرڈ بالکل خاص لوگ ہیں۔ کہا نہیں مولا ہم تو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام نے پھر ایک مرحلہ بات آگے بڑھایا اور یہ آخری مرحلہ تھا کہ امام نے کہا دیکھو اگر ابھی بھی تم میں سے کوئی شرما رہا ہے تو میں خیمے کا چراغ گل کر دیتا۔ چراغ امام نے بجھایا اور چراغ بجھانے کے بعد امام نے سب سے کہا کہ اس تاریکی کا فائدہ اٹھا کر جس کو جانا ہے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری اولاد کی قتل کے در پہ ہیں، تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، چلے جاؤ چھوڑ کر۔ لیکن جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا تو اصحاب با وفا وہی موجود تھے، اور اب ایک ایک کھڑے ہو کر اظہار وفاداری اور آمادگی شہادت کرتے ہیں کہ جناب سعید کھڑے ہوئے، جناب زہیر قین کھڑے ہوئے، جناب عباس کھڑے ہوئے، جناب بریر کھڑے ہوئے، اور امام علیہ السلام نے جب اپنے اصحاب با وفا کی وفاداری کو دیکھا تو اب ایک ایک شہید کا نام لیتے جاتے ہیں کہ تم بھی شہید ہوگے، تم بھی شہید ہوگے، اور تمام شہداء کے مقامات کو جنت میں دکھانا شروع کیا کہ ایک مرتبہ ایک جوان آگے بڑھا اور کہا اے چچا جان
کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کا یتیم جوان قاسم بن حسن. کہے چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ ایک مرتبہ آقا امام حسین نے پوچھا کہ اے میرے لال نور نظر قاسم یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو آیا ہے کربلا میں کل جو شہید ہوگا وہ سب اپنے اختیار سے آئے ہیں، کوئی مجبور نہیں آیا، یہ خاص لوگ ہیں. فرمایا کیف الموت عندک، امام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے چچا جان احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے اگر آپ کی محبت اور عشق میں مجھے موت آ جائے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے قاسم تم بھی شہداء کی فہرست میں ہو اور تمہارا بھیا علی اصغر بھی شہداء کی فہرست میں ہے. جیسے ہی اپنا نام سنا قاسم مسکرائے، اپنے 6 مہینے بھائی کا نام سنا ایک مرتبہ غیرت ہاشمی بھڑکی اور جناب قاسم نے پوچھا اے چچا جان کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں قاسم، میں خود اصغر کو میدان کارزار میں لے کر جاؤں گا. اگر قاسم مزید پوچھتے تو شاید امام اس بات کو بیان کرتے کہ اے قاسم ایک وقت یہ آئے گا عصر عاشور جب سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو خیموں میں آگ لگائی جائے گی. اجرکم اللہ. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ عصر عاشور میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے اور لوکے آسمانوں سے باتیں کر رہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے کہ جو جلتے خیمے میں جانا چاہتی ہے لیکن دہکتے ہوئے شعلے مانے ہو جاتے ہیں، بی بی خیمے میں نہیں جا پاتی. حمید بن مسلم کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے جا کے بی بی سے پوچھا کہ اے بی بی کیا آپ کی بہت کوئی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے؟ بی بی نے جواب دیا ان لنا علیلا فی هذه الخیمہ، ارے ہمارا ایک مریض اس خیمے کے اندر رہ گیا ہے. ذرا سوچئے یہ کتنے ظالم تھے، امام سجاد کو زندہ جلا دینا چاہتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کے گھر پر آگ لگائی تھی جب حسنین موجود تھے. تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ جناب زینب اندر گئی، امام سجاد کو باہر لے کر آئی، امام سجاد سے دریافت کیا اے بیٹا سید سجاد اب تم امام وقت ہو، ذرا بتاؤ یہ بیویاں پردے کی حفاظت کی خاطر خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر آ جائیں؟ حکم امام کا سننا تھا علیکن بالفرار. تاریخ بتاتی ہے جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، خیام حسینی میں آواز گونجتی تھی وا محمدا وا علیہ وا حسین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو حج اور زیارات کے مشتاق ان کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت اور ولایت اہل بیت سے منور فرما. پروردگارہ زمانے کی پرآشوب حالات اور ہواؤں سے ہمارے جوانوں کو محفوظ فرما. پروردگارہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ کی اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.